اس وقت خوشاب کے تحفظ مرکز کی ٹیم اپنے بے پناہ کارناموں میں سے کچھ کارنامے لے کے کہ جو پبلک سروس ڈیلیوری، کرائم پریونشن، ایجنٹس آف چینج بن کے ہمارے لیڈرز، ہمارے جاوید صاحب اور ہماری میم، آپ کا نام فرحت النساء سر، فرحت النساء اے ایس آئی، دکھاتے ہیں فرحت النساء اے ایس آئی اور جاوید نے کیا کمال کر دیا، اور ہماری وکٹم سپورٹ آفیسر جن کا آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا سڑکوں پہ، اور وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی کیا مدد کر رہی ہیں. آپ کی تعریف؟ میں نتاشا وکٹم سپورٹ آفیسر، اور بلال اور ہماری بیٹی کا کیا نام ہے؟ صوبیہ. یہ ٹیم آپ کو دکھاتی ہے. آئیے جی دکھائیے، سب سے پہلے ان سے ملتے ہیں. آئیے. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا یہ بتائیے کہ آئیے بیٹا آئیے آئیے تو آج تشریف آئیے. یہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی اور آپ کو تحفظ مرکز والے یہاں کیوں لے کر آ گئے آئی جی آفس؟ میں پہلے اسکول جاتا تھا. ہاں. تو وہ لڑکے مذاق اڑاتے تھے میرا. تو پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا. 3-4 سال میں اسکول نہیں گیا. آپ کو پڑھنے کا شوق تھا؟ جی. تو یہ کیا کوئی نیچرل ایشو ہے؟ جی سر نیچرل ایشو ہے. ٹیومر بن گیا؟ جی سر. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد میں اسکول نہیں گیا. میں اور میری ماما بازار میں بھیجنا سبھی لینے گئے تھے. تو آنٹی میں وہاں پہ ملی تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ بچہ کیا کرتا ہے. تو ماما نے کہا اسکول جاتا تھا، لڑکے مذاق اڑاتے تھے، اس کی وجہ سے یہ نا پریشان ہوتا تھا تو اسکول نے اس نے چھوڑ دیا. پھر آنٹی نے کہا بچے کو لے کر صبح اسکول آنا، میں ایز کریے ایڈمیشن کرواؤں گی اسکول میں. تو میں صبح ہم اسکول گئے تھے. آنٹی ہمارے صاحب کی اسکول ہیڈ ماسٹر کو سمجھایا پیار سے کہ نا یہ بچے کو مذاق نہ اڑایا کریں. تو یہ آپ کو کیسے خیال آ گیا ان کو دیکھ کے؟ اتنا اچھا آپ نے کام کیا. سر یہ مجھے بازار میں ملے تو میرا دل کیا کہ میں اس بچے سے بات کروں. بہت اچھا کیا. اور ایک شخص جس کا کسی چیز کے لیے کوئی قصور ہو یا نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی چہرہ ڈیفارم ہو جائے، یا کسی بندے کو کوئی ٹیومر ہو جائے، اس کا علاج کرے، تو ان کا بھی اسکول جانا شروع ہو گئے. جی سر. تو اس بندے کا کیوں مذاق اڑاتے ہیں یار؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اور آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اچھا پھر آپ ان کو جب لے کے گئے تو اب یہ اسکول جا رہے ہیں؟ تو ہاں جی اب کوئی بچہ مذاق اڑائے، چاہے وہاں تھانے دار کو جا کے بیٹھنا پڑے، 4 تھانے دار بٹھا دیں، کوئی بچہ ہاتھ نہیں لگائے گا سر. اور چاہے پولیس فورس کو کسی حد تک بھی جانا پڑے، بچہ پڑھے گا، چاہے اس کی شام کو ٹیوشن آپ خود کرائیں گے. انشاءاللہ. سو پراؤڈ آف یو، اور آپ کو مجھے فخر ہے آپ کے اوپر اور آپ کی ٹیم کے اوپر. ویل ڈن. تو اب اس کے آپریشن بھی آپ لوگ کرا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جی سر ان کے ہر کچھ مہینوں بعد آپریشن ہوتے ہیں سر، ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں آپریشن. تو آپریشن میں بالکل نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ شخص بالکل میرے اور آپ کی طرح سوچنے سمجھنے والا انسان ہے. اسے پیار کیجئے، اور ایسے کوئی بھی کیسز ہوں تو خدا را مذاق نہ اڑائیے بچوں کا اسکول کے اندر. ویل ڈن. بیٹھے تشریف رکھیے، آپ ہمارے مہمان ہیں. بیٹھے تشریف رکھیے. اچھا آگے نکلیے سر. یہ سر 2 میاں بیوی ہیں سر، سغرا بی بی اور خدا بخش. ان کو ان کے بچوں نے گھر سے نکال دیا تھا سر. یہ تندور پہ روٹیاں لگاتے تھے اور ان کا سونا بھی لے کے گئے سر. ان کو سر ہم نے جو ہے وہ ریسکیو کیا. اور ہمراہ کری بڑی اچھی، اللہ نے ٹوپی نصیب کرے. ٹوپی نصیب کرے. ٹوپی نے وہی رہتی ہے، کتنے دیر اضافہ ہو جاتا ہے. عزت خدا دیتی انہیں سمجھتی. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، آپ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اور کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، رونے کی بات نہیں انشاءاللہ. بہت بہت جی بہت خوشی بات. شاباش، ویل ڈن، شاباش. اور ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی ہماری وکٹم سپورٹ آفیسر، آپ نے بھی ڈیل کیا اس کیس کو. اور یہ دیکھیے یہ وکٹم آفیسر ادھر آئیے. کھانا بھی دیتا گیا جی، کھانا بھی دیتا گیا ہے، کھانا بھی دیتا گیا. اور جرم ہو رہا تھا، اور جرم کو روکنے کا طریقہ پولیس کا دیکھ لیجیے. تندور تنے بالر مول لے کے لکڑیاں سڑے. اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا. دستے جی کوئی نہیں باجی اور بڑی ساڈی انشاءاللہ. جو لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں آج، جن کا آپ مذاق اڑاتے تھے، اور وہ لوگ جو پڑھ کے ایک معاشرے کا بہتر شخص بننے کی خواہش رکھتے ہیں، دکھائیے کہ جو اسکول جانا چاہتے ہیں، جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، تو خدا را کہ یہ آپ کے مذہب میں کہیں ہے. اور یہ ان کو گھر والوں سے نکالنا، اور جن کا مذاق اڑاتے ہیں اور جن پولیس والوں کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ یہ کام کریں. آگے آگے چلیں بس. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. جناب سر یہ ہماری پوری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے کچھ ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں جن کی آپس. یہ بتائیے کہ تحفظ مرکز آنے کے بعد آپ کی کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جو بھی کام مسئلہ مسائل ہوتے ہیں میڈم ان کے سر جو انٹرنل کنفلکٹس تھے اور جو سوسائٹی میں تھے، دونوں سر جب آپ کھانے جاتے تھے پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ پہلے مذاق اڑاتے تھے، کوئی بات کس بات پہ مذاق اڑاتے تھے؟ کس بات پہ؟ معاشرے سے سوال یہ کس بات پہ مذاق اڑاتے تھے؟ آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ آپ کو کوئی بیماری نہیں آ سکتی، خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا گھر میں اگر ایسا شخص صرف کروموسومز کی یا کوئی تھوڑی سی جینیٹک ڈیفیکٹ سے پیدا ہو جائے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اس کا بھی مذاق اڑائیں گے.
اچھا تو اب یہ جو وکٹم سپورٹ آفیسر ہے اس کا رویہ کیسا؟ یہ کوئی زیادہ تو نہیں آپ سختی کرنا شروع ہو گئی؟ یہ ہماری بہت ہیلپ کر رہی ہیں، بہت زیادہ ہیلپ کرے، ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا اس کی وجہ اچھا اب یہ آپ کا جو کیس اگر ہے کسی رابری ہو جائے پولیس میں تو پولیس تک ان کو پھر ہم لے جاتے ہیں، ان کو تھانوں میں جانے کی ضرورت نہیں؟ نہیں سر، سر یہ ہمارے پاس ہی آتے یہ ہیں، ہمارے نہیں آتے ہیں۔ آفس میں جاتے ہیں سیدھے ہم، ہاں تھانے میں جاتے ہیں ہم، ایک آپ بتائیے۔ جب ہم تھانے میں جاتے ہیں ہمیں کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے، جب میڈم آئی ہے یہ آئی ہیں ہمیں تو بہت تسلی والے ہیں، ہمیں کچھ ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی نہیں ہے، ہم اپنی زندگی خوب اچھی طریقے سے جی رہے ہیں۔ ہیپی فور دیٹ۔ یہ بتائیے آپ کچھ فرما رہی تھی آپ بتا رہی تھی کہ جب تھانے میں جائیں گے اب کوئی رویے کو فرق پڑا ہے پولیس؟ جی میڈم کے پاس جاتے ہیں، ہمارا اب مسئلہ میڈم کے پاس تو چلے گئے، میڈم تو اچھی ہو گئی، باقی پولیس کے پاس جب جاتے ہیں کسی کیس میں لڑائی جھگڑے میں تو ان کے رویے میں کوئی فرق پڑا؟ ہاں جی ان کو کیونکہ میڈم فون کر دیتی ہے ان کو تو وہ اچھے رویے سے بھی ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اب تو ٹھیک ہو پہلے ہمارے پاس نہیں اچھے رویے آپ نے بتا رہی اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے تو ان کا بھی حقوق ہے، یہ میڈم آئی ہے تو ہم سکون میں ہیں۔ آپ فنکشن کرنے میں مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کیا بتا رہی تھی؟ یہی کہ آپ تھانے میں بھی چلے جائیں ان کو پتہ چل گیا کہ تحفظ سینٹر کھول گئے، ان کی بھی کوئی عزت ہے، ان کی پوری عزت ہے، برابر کی عزت ہے، اور ہمیں پورا حق ہے اپنے رائٹس کے بارے میں لڑنا چاہیے، ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ویسے بھی آپ سے جیتنا ویسے بھی مشکل ہے، اب تو بالکل ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، شاباش۔ اچھا یہ ہمارے پیچھے بچے، اتنے سارے بچے کیا کر رہے ہیں جی بیٹھے ہوئے؟ یہ سر ہمارے جو ہیں وہاں پہ ایک آرفن اسکول ہے، اچھا یہ آرفن اسکول کون چلا رہا ہے؟ یہاں پہ ہے کوئی صاحب؟ یہ ساتھ یہ شیر ویلفیئر۔ اچھا یہ آرفن اسکول چلا رہے ہیں جی؟ سر یہ ہاں جی بچوں جی کیا حال چال ہے؟ سر ان کا ہاسٹل بھی ہے اور بڑی اچھی فیسلٹیز ہیں ان کا ہاسٹل اب چلا رہے ہیں جی، تو اس کو ہم کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ پولیس والے کے ساتھ کیا بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ سر ہمیں جو یتیم بچے ایسے ملتے ہیں جو ولنریبل ہیں، جن کے پاس اور کوئی سورسز نہیں، ہم سر ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے MOU سائن کیا ہوا ہے، اور یہ سر ہمیں وہ ہمارے بچوں کو ایڈمیشن بھی دیتے ہیں اور ان کی پوری کیئر بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بچی کون ہے جو دوپٹہ پہنا بنا لیتے ہو بیٹا؟ آپ کو ملنے آئی ہے۔ ہاں جی آپ مجھے ملنے آئیے بیٹا جی، بتائیے۔ میں فیمیل کی اسسٹنٹ مینیجر ہوں اسکول کی؟ شاباش، میں، اور میں انہی میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کر بھی رہی ہیں، تو آپ یہ بچے کون سے بچے ہیں؟ یہ کیوں بچے ہیں یہاں پہ اسکول میں؟ آرفن اسٹوڈنٹس۔ یہ آرفن اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، تو پولیس کا کیا کام ہے؟ ان کو جانے دیتے، جرم کی دنیا میں جاتے، چائلڈ ابیوز ہوتا، ہم کو آپ نے یہ کام کیوں شروع کر دیا جاوید صاحب؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا تحفظ مرکز کیوں ہے، تو وجہ بتائیے کہ یہ بچے بہتر تھا کہ وہاں جا کے چائلڈ ابیوز ہوتا، یا یہ پڑھ کے یوزفل ممبر آف سوسائٹی بنے؟ اور باقی بیٹیاں بھی دکھائیے ہماری کتنے پیارے بچے، بالکل جس طرح ہمارے ساروں کے بچے ہوتے ہیں، دکھائیے ان بچوں کو۔ تو یہ بچے، ہاں جی بیٹی آپ کا کیا نام ہے؟ دوپٹے میں بیٹھی ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں آجو 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 آجو، ہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آجو۔ ہاں جی اب بتاؤ کیا نام ہے میری بیٹی کا؟ سعدیہ۔ تو آپ کے اسکول میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پڑھاتے ہیں یہاں پہ؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ ہاں اسکول کا کام ہوتا ہے، آپ کو پڑھاتے ہیں؟ آپ بھی پڑھ رہے ہیں اسکول میں؟ کیا پڑھا اب تک آپ نے؟ اردو ہے، انگلش ہے، کیا پڑھاتے ہیں؟ سب چیزیں پڑھاتے ہیں۔ تو آپ کروا رہے ہیں سارا کام؟ سر ہمارے کرنل صاحب وہ سب ایک ادارے کے ہیڈ ہیں۔ ماشاء اللہ، کرنل صاحب ایک ادارے کے ہیڈ ہیں۔ کرنل صاحب کا نام کیا ہے جی؟ کرنل شیر خان۔ کرنل صاحب بھی ہم موجود نہیں ہیں؟ نہیں سر۔ کرنل صاحب آپ کو سلوٹ ہے اس قوم کا، پاکستان کا، ہماری پولیس کا، ان بچوں کا، اس مستقبل کا جو اس قوم کیا پڑھانے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس آپ کو شکریہ ادا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ سینئر آدمی ہیں، شاباش، تم نے کیا دینی ہے، آپ کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، تھینک یو سر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہاسٹل ہیں بوائز کی بھی اور بوائز کے لیے، گرلز کے لیے آپ نے ہاسٹل بھی بنایا ہوا ہے کرنل صاحب نے۔ کرنل صاحب ہم آپ کو لیٹر بھی لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ نے تحفظ مرکز کا ساتھ دیا، پولیس کا ساتھ دیا۔ تو سر ان بچوں میں سے ایک بچی پڑھ کے لیڈی کانسٹیبل بھی ہے۔ میری سسٹر ہے، آپ کی بہن لیڈی کانسٹیبل بنی ہے؟ ڈسٹرکٹ بکر میں۔ ڈسٹرکٹ بکر میں لیڈی کانسٹیبل بنی ہے، ویل ڈن۔ سر بکر کے بچے بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، بکر کے بچے بھی آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہمارے پاس اگر لیڈی کانسٹیبل آئی ہے تو ایک سکسیس سٹوری ہے، بجائے کہ آپ کی بہن یا آپ ابیوز ہوتے تو کیا آپ کے والدین؟ سر اینڈ اچھا جو بھی ہے تو ہاں کام کری ہیں ایز اے لیڈی کانسٹیبل، ابھی ان کو پروموشن ہوا ہے ہیڈ کانسٹیبل کی، وہ ٹریننگ دے رہی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، آئی ایم سو ہیپی فار دیٹ، بہت بہت۔ اور یہ پیارے بچہ کس کا ہے؟ یہ تو ان کے ساتھ ہے سر، یہ ہماری اچھا یہ اس کی والدہ اور اس کی چاچی ہاں میری بیٹی کرتے تھے، لڑائی کر جھگڑا کرتے تھے ہاں روز، اور بچے میرے جو ناکام ہیں، جو ان کا والد ہے اور اس کا چاچا ہاں، وہ ناکام ہے، یعنی کہ بیویوں سے چلتے ہیں۔ تو پھر یہ پولیس میں کیسے آ گیا کیس؟ ایک منٹ، ہاں
تو پھر جب انہوں نے زیادہ تنگ کیا اس کی دادی کو ہوئی مجھے بھی، میں نے جا کے ادھر درخواست دی، رونا پٹنا شروع کیا، ایسی مدد کی ہے. اب یہ بچہ چھوٹی نو کا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوتا ہے کر رہی ہے اس بچے نے، میڈم نے اس بچے نے میری اتنی حلف ویل ڈن، شاباش، اتنی حلف کی کہ آپ خوش رہیں شاباش، ویل ڈن، گھر میں بھی اور بس اچھی بات ہے کہ آپ نے کام کیا تو ہمارا فرض بنتا تھا. ادھر ہمارے این جی او کے، اور یہ بچے کو ہم نے سر یہ سر جو ہیں وہ بیگرز تھے جن کو ہم نے بیگرز تھے کہتے ہیں، یہ بیگرز تھے. کیوں جی بیگرز تھے سر؟ تو یہ کہتے ہیں تحفظ مرکز اور پولیس کا کیا کام ہے؟ ہاں ان بچوں کو جیل بھجوا دیں، ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، ان بچوں کو اٹھا کے لاکر میں ڈال دیں، پھر ٹھیک ہے. اب ان بچوں کو کیا کر رہے ہیں ہم؟ سر ان بچوں کو ہم نے اسکولوں میں داخل کروایا، ان کو اپنا سر یونیفارم دی ہے، بکس دی ہیں، اور سر یہ ہمارے معاشرے کا مفید حصہ بنیں گے سر انشاءاللہ. سر تو یہ السلام علیکم، یہ خاتون کون ہے؟ سر یہ ہمدانی صاحب ہیں. ہمدانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم. ہمدانی صاحب آپ کا تحفظ مرکز سے کیا تعلق ہو گیا؟ سر میں نے ایم او یو سائن کیا تھا اچھا، ان کے ساتھ. آپ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ سر یہ کر لیتے ہیں ہم ایگزیکٹو کو جنریٹ کر لیتے ہیں. اچھا جنریٹ کرتے. تو یہ بچے کون تھے؟ کنٹریبیوٹ ہو جاتے. یہ بچے کون تھے؟ یہ شیلٹر فیملی کے روم میٹس بچے ہیں سر. اچھا، تو ان کے ساتھ آپ نے جو وقت گزارنا ہے وہ ایک چیلنج ہے سر ان بچوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بچے پکی باس آپ اس کو کہہ لیں. ہاں، تو ان کی موٹیویٹ کرنا جو ہے نا وہ بڑا دل گردے کا کام ہے. تو ہم نے ان سے جب ایم او یو سائن کیا تھا تو یہ بچے ہینڈ اوور کیے تھے. یہ میڈم ہمارا زیادہ اچھا کام کر رہی ہے، یہ زیادہ اچھا کر رہی ہے. یہ تحفظ مرکز کی کوارڈینیشن ہے سر. یہ بچے آج اس کوارڈینیشن کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں سر. ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ اب کیا کرنے جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ؟ اب کیا کریں گے ہم ان کے ساتھ؟ سر ہم ان کو ذمہ دو پورشن ہے نا سر ان کے لیے. ایک تو چائلڈ لیبر کو ہم نے روکنا ہے سر، ڈرگز رنر کو ہم نے روکنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے سر ان کے لیے نا. تو ان کو ہم موٹیویٹ بھی کرتے ہیں سر، لیکچر بھی دیتے ہیں. یہ ٹیچر ہیں، یہ ڈیلی آتی ہے. آپ کا بتائیے ان کے بارے میں، کتنا کو مشکل ہے ان کو پڑھانا؟ وہ کہہ رہے ہیں سر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اچھا. اور ماشاءاللہ سے ٹائم مجھے ضرور لگا ہے ان کو کور اپ کرنے میں، ان کو سمجھانے میں، یہاں تک لانے میں، لیکن ماشاءاللہ سے بچے انٹیلیجنٹ بھی ہیں اور انشاءاللہ یہ میرے پاکستان کا روشن مستقبل ہے. اگر یہ بچے چائلڈ ابیوز کا شکار ہو جائیں، یہ بچے چائلڈ لیبر میں چلے جائیں، یہ بچے خدا نخواستہ خود ڈرگز یوز کریں اور پھر بڑے ہو کے ڈرگز بیچے اور تھانوں میں پکڑ کے ان کو عدالتوں میں اور گھسیٹ کے جیلوں میں بھیج دیں، وہ یا اس طرح کے عظیم لوگوں کو ان بچوں سے ملا دینا اور ان کو تحفظ فراہم کرنا، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ پولیس کا یہ کام ہے کہ نہیں. تو یہ اتنے اچھے اچھے لوگ کون سارے بیٹھے؟ سر یہ ہماری این جی اوز کے نمائندے. اچھا، یہ سب یہ این جی اوز کے نمائندے ہیں. سر یہ دو ڈیف اینڈ میوٹ. ہم نے ڈیف اینڈ میوٹ کہنا ہے کیونکہ وہ ڈیف اینڈ میوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، اس میں سے بول نہیں سکتے. تو اب ان کے لیے ہم کنیکٹ ایپ وغیرہ سارا یوز کرتے ہیں. اور ان کو کیا فائدہ پہنچایا اب تک ہم نے؟ سر ان دو بچوں کے سر ہم ڈومیسائل یہ سرگودا کے رہنے والے ہیں لیکن اب ہمارے پاس رہتے ہیں سرگودا میں. ہم تحفظ مرکز میں نے بھیجا، وہ ان کا ڈومیسائل بنوا رہے ہیں سرگودا والے. اس بچے کا سر ہم بنوا رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں ہڑتال تھی. تو انشاءاللہ پھر آگے کیا کریں گے؟ یہ دونوں میٹرک پاس ہیں سر. میٹرک پاس ہیں جی سر. اور دو پیچھے بیٹھے ہیں، ان میں سے یہ ٹیلر ہیں سر. ہاں اور وہ دکھائیے، مزدوری کرتے ہیں. دکھائیے. یہ ٹیلر ہیں سر. صوبیہ بیٹی ادھر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ. اچھا، تو یہ سارے بچے آپ لوگ ان کو وہاں پہ ارینج کر رہے ہیں. فرینڈز آف پلیز. 10 ہو گئی ہے، 10 ہو گئی ہے، 10 ہو گئی، کام نہیں ملتا. 10 جماعتیں پاس ہو گئے ہیں، کام کوئی نہیں مل رہا. یہی ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں جی سر، یہ کہہ رہے ہیں. ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، کسی جگہ کوئی کام نہیں ملتا، کوئی پیسے نہیں ملتے. ہاں، ہمارے لیے دعا نہ کریں، ان کی دعا کریں اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ سب کو اندازہ ہو کہ کتنا ضروری کام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹھیے، تشریف رکھیے. ہاں جی. یہ سر ہمارے این جی اوز جن کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا. سر یہ آپ کیسا لگ رہا ہے پولیس کے ساتھ کام کر کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے سر. پولیس والے تو لوٹتے ہوں گے، پیسے لوٹ لیتے ہوں گے آپ کے. آپ ان کے قریب ہوئے ہیں تو پتہ چلا ہے نا. ہاں، جو افواہیں ہیں وہ غلط ہیں. ہاں، جھوٹ ہے اور غلط نہیں، جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اور ہمیشہ سے دیتی ہے یہ پولیس. یہ نہیں کہ آج شروع ہوئی ہے. آپ جیسے اچھے لوگ اور عظیم لوگ جب ملتے ہیں تو کتنا کو مشکل ہو رہا ہے پولیس کے ساتھ ڈیل کرنا؟ نہیں سر، بہت اچھا ہو رہا ہے. ہاں، پہلے اتنا نہیں تھا. اب الحمدللہ مرکز والوں نے رابطہ کیا ہے اور کافی مسائل ان کے فساد سے ہم حل. آپ کا شکریہ، ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. بہت مہربانی. عزت افزائی آپ کو ملنی چاہیے. آپ لوگ اس قوم کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے نہیں کر سکے اور بڑے بڑے جو میں کیا کہوں بڑے بڑے جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ نہیں کر سکے. تو یہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آپ لوگ اس قوم کے صحیح معنوں میں ہیروز ہیں. بیٹھیے، تشریف رکھیے. جی محترمہ، السلام علیکم. سمینہ بلوچ میری بہن. ہاں جی.
اپنی این جی او کے پلیٹ فارم سے وقتاً فوقتاً تو میرا رابطہ رہتا ہی تھا آپ کے ڈپارٹمنٹ سے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, 94 سے ہی میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی خدمات دے رہی ہوں, اور ہمیشہ سے میں نے ایکسٹرا فائدہ لیا ہے آپ کو فائدہ دیا ہے, پولیس کو فائدہ مرکز کا جب سے ہوا ہے تو کبھی رات میں کبھی دن میں کالز کر کے تو بیویوں کو ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ بعض ہمارا علاقہ اس قسم کا ہے کہ ہماری بعض بچیاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر نکل کے شیئر بھی نہیں کر رہی ہوتی, تو بہت کوآپریشن ہے جاوید صاحب کی, فرد کی, ان بچوں کی, کہ میں ان کو کال پہ لے کے تو ان کی جو لیگل ہیلپ ہے وہ کر کے, یا اس کو کرائسس سینٹر کے پینل سے ہم نے لیگل دینی ہے. یہ سب ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تعلق ہے آپ کا, تو آپ کو پہلے اور اب میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو اونچا بولنا پڑے گا, ہمارے پاس مائکرو فون تھوڑے ہوتے ہیں. میرے پاس میرے ساتھ ماشاءاللہ ڈرائیونگ سکھائی. اچھا ڈرائیونگ سیکھ لی ہے, لائسنس ان کا سر ان پروسیس ہے. ان پروسیس پہلے لرنر بن گیا؟ جی سر لرنر بن گیا, باقی ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے, یہ نا آپ زور سے گاڑی مار دیں گے, ٹھیک ہے نا. ہم نے ٹرانسجینڈرز کے لائسنسز بنائے ہیں, ان کو روزگار دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو چاہیں کریں, ان کا شوق ہے, لیکن اگر وہ گاڑی چلا کے پیسے کمانا چاہیں, یہاں رکشاز, وینز اور مختلف چیزیں چلا رہی ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو بہروپ نہیں کرنا پڑا, آپ کو روپ تبدیل نہیں کرنا پڑا. یو شوڈ بی پراؤڈ آف واٹ گاڈ میڈ یو. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیدا کیا, اور انشاءاللہ پولیس کا محکمہ آپ کے ساتھ ہے, انشاءاللہ ساتھ رہے گا. سر یہ فخر صاحب ہیں, سر فخر دیوانہ شہید ویلفیئر سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. اچھا 10-11 سال سے سوشل سیکٹر میں کام کر رہا ہوں, لیکن بڑا مزہ آیا ہے کیونکہ پولیس والوں نے پچھلے جو ڈی پی ایس صاحبہ تھی انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ایک دن کہ آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں, ہماری اچھی افسر ہے. ہاں جی افسر ماشاءاللہ یہ جو ڈی پی او صاحب ہیں یہ بھی تو یہ بھی بہت اچھے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. تو انہوں نے مختلف آرگنائزیشنس کو وہاں سے لیا ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے ایم او یو سین کیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون کون سی ذمہ داری, جیسے میں ہوں, میرے دوسرے بھائی بھی لائر ہیں, اور میں تھوڑا ویل ریگارڈ سے ہوں. تو بیچ میں باتیں کہہ رہے ہیں نا, اس وجہ سے کو روک رہا تھا کوئی. وہ سر میں نے اس وقت ذمہ داری یہ لی کہ جو تحفظ مرکز کے حوالے سے ان کو اگر لیگل ایڈ چاہیے ہوگی تو وہ انشاءاللہ میری آرگنائزیشن, اور جو ان کے لوگ ہیں پی ڈبلیو ڈی ہیں, معذور افراد, ان کے جو سرٹیفکیٹ ہیں, ان کے جو ٹوٹل اخراجات ہیں, وہ میری آرگنائزیشن. اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے فورن فنڈڈ نہیں ہے, ہم دوستوں نے بنائی ہوئی ہے. ہمیں اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اس کام میں آرگنائزیشن بیٹھی ہیں. ایک شعر ہے وہ بہت اچھی, میرے ساتھ میرے ہی گاؤں میں ہے, کرنل صاحب نہیں آئے, کرنل صاحب نہیں آئے, کرنل صاحب کو دوبارہ بلائیں گے. جو ڈسٹرکٹ مینیجر ہے وہ میرا کزن ہے, لیکن وہ اس کے ماموں کو تو ہارٹ کا پرابلم تھا جاوید, وہ نہیں آ سکا. کرنل صاحب اس قوم کے ریئل ہیرو ہیں ماشاءاللہ, آپ سب کی طرح. یہ بہت اچھا بنایا ہوا ہے وہاں پہ. سر آپ سے کچھ اور بات کرنا چاہیے, یہ کہا. ہاں جی بتائیے, آپ کو اونچی آواز میں بات کریں گی تو ہمیں سمجھ آئے. جاب چاہیے, ہم نے اس کے لیے اخوت میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ بات کی ہے, کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. چہرے پہ لا لیے ہر کس والے, ہم ناچنے کے بعد ہم کیا کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, مانگیں گے گلی گلی, کیا کریں نہیں اس کا میں بالکل, جو یہ معاشرے کا اور سوسائٹی کا اور حکومت کا کام ہے, انشاءاللہ ہم اپنے آپ پہ تنگ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے مل کے انشاءاللہ بالکل اس پہ کام کریں. تشریف رکھیے. بالکل نا آپ سے بات ہوگی. جی ہوگی. آپ نے بہت ساری وجہ کہا دی, خوشاب شاعری بھی لکھی جسے ہماری ٹیم نے اے ایس آئی میں اتنا بڑا کام کر کے دکھا دیا. ہمارے ایک انسپیکٹر نے کتنی تبدیلی, اور ایک لیڈی کانسٹیبل اور ایک میل کانسٹیبل کے ساتھ مل کے کتنے اچھے لوگوں سے آج آپ نے ملوایا ہم لوگوں نے, اور ہماری وکٹم سپورٹ آفیسر آج آپ کی مدد کر رہے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ اب آپ مانیں گے کہ پنجاب پولیس کا اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا حق بھی نہ سکے.